پر انہوں نے عقب سے حملہ کیا اور سر پر ڈنڈے مار مار کر اسے ختم کر دیا۔ کون تھا وہ؟ بنت یامین نے پوچھا۔ وہ یہودی تھا، حبیب نے جواب دیا۔ بنو قریظہ کا آدمی تھا۔ عام خیال تو یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد ایک یہودی نے راز کی یہ بات بتائی کہ یہ آدمی ایک بے حد خطرناک سازش کے تحت آیا تھا۔ وہ ان یہودیوں میں سے تھا جنہیں مدینہ سے نہیں نکالا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے آگے غلامانہ انداز اختیار کر لیا تھا اور مسلمانوں کو ان پر اعتبار آ گیا تھا۔ سازش یہ تھی کہ یہ یہودی اس مکان کے اندر چلا جائے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے، اور یہ ان پر برچھیوں سے حملہ کر دے گا۔ عورتوں اور بچوں نے شور و غل مچانا تھا اور ان میں بھگدڑ بھی بپا ہونی تھی۔ ظاہر ہے ہم سب نے ادھر دوڑے جانا تھا۔ اس صورتحال میں قبیلہ قریش اور دیگر قبیلوں نے راستہ صاف دیکھ کر حملہ کر دینا تھا، لیکن یہ یہودی پہلے ہی مارا گیا اور دشمنوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ تمام حملہ آور قبیلے مایوسی کے عالم میں واپس چلے گئے۔ قبیلہ قریش اور ان کے حامی قبیلے تو ہار مان گئے، لیکن یہودی شیطانیت کے علمبردار قوم ہے اور ہار ماننا شیطان کی خصلت ہے۔ وہ بدی کو دل سے نکلنے نہیں دیتا۔ یہودیوں کے 3 سربراہ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربی اور حی بن اخطب مدینہ سے خیبر چلے گئے، جہاں مدینہ کے یہودی جا کر آباد ہوئے تھے۔ ان 3 یہودیوں نے ایک عرب قبیلے بنو سعد کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایسے انداز اختیار کیے کہ بنو سعد ان کے جھانسے میں آ گئے اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ خندق کے مارکے کے 1 سال بعد کا واقعہ ہے۔ خیبر کی طرف سے آنے والے ایک تاجر نے مدینہ میں آ کر کسی سے ذکر کیا کہ خیبر میں بنو سعد مدینہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اصول تھا کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اسے تیاری کی حالت میں اس کے گھر جا پکڑو، اپنے گھر بیٹھے اس کا انتظار نہ کرتے رہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو سعد پر حملے کے لیے بھیجا۔ بنو سعد کو اس حملے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کوئی زیادہ لشکر نہیں تھا، لیکن بنو سعد پر یہ حملہ ایسا اچانک تھا کہ وہ بھاگ نکلنے کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے لشکر کے ساتھ مدینہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بنو سعد کے 500 اونٹ تھے۔ کیا تم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گئے تھے؟ ابن داؤد نے پوچھا۔ نہیں، حبیب ابن کعب نے کہا، میں دوسرے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور یہی خیبر کی اصل لڑائی تھی۔ میں اس لڑائی کی ساری باتیں نہیں سناؤں گا، میں تمہیں یہودی کی اسلام دشمن ذہنیت سے خبردار کر رہا ہوں۔ بنت یامین، کیا تم ناگن پر اعتبار کر لو گی کہ تمہیں نہیں ڈسے گی؟ نہیں، تم ناگن پر اعتبار کر سکتی ہو۔ حبیب نے کہا، تم ایک طرف ہو جاؤ گی تو وہ تمہارے قریب سے گزر جائے گی، لیکن کسی یہودن پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اسے جو ہی پتا چلے گا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تمہیں ڈس لے گی۔ بنو سعد کو ان یہودیوں نے بھڑکا کر مسلمانوں سے مروایا تو انہوں نے ایک اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ یہ تھا قبیلہ غطفان، جو بنو سعد سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس قبیلے نے مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اس کی بھی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خیبر کو روانہ ہوئے۔ ہجری کا 7واں سال شروع ہو چکا تھا۔ میں ان 1400 پیادوں کے ساتھ تھا جو خیبر پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ہمارے ساتھ صرف 200 گھڑ سوار تھے۔ نہ یہودیوں نے تھوڑے سے عرصے میں قلعے بنا لیے تھے۔ مجھے ان کے نام یاد ہیں، نام کموس، صاب، وتی اور سلالم۔ ان میں وتی اور سلالم بہت ہی مضبوط قلعے تھے۔ باقی سب قلعے فتح ہو گئے، لیکن ان 2 قلعوں کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ تم نے شاید ایک آدمی کا نام نہیں سنا ہوگا، یہ عمر بن عبدود جیسا بہادر آدمی تھا، اس کا نام مرحب تھا، اور یہ دونوں قلعے اسی کے تھے۔ نہیں، ابن داؤد نے جواب دیا، میں نے اس کا نام کبھی نہیں سنا۔ تم اس کی بہادری کی باتیں سناؤ، مجھے تمہاری باتیں اچھی لگ رہی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں، حبیب نے کہا، دن ہو یا رات یہی باتیں سناتا رہوں۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سپہ سالار مقرر کر کے ان 2 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ میں بھی اس لشکر کے ساتھ تھا۔ لشکر کیا تھا؟ 1400 پیادے اور 200 گھڑ سوار۔ ان میں کچھ زخمی ہو کر بیکار ہو چکے تھے اور چند ایک شہید بھی ہو گئے تھے۔ غطفان کے آدمیوں نے باہر آ کر اتنا سخت مقابلہ کیا کہ ہم ہار گئے۔ ہمارے سالار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو پیچھے لے آئے۔
रसूल